बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का मकसद आपको एक किताब का तारुफ़ करवाना है जिसका टाइटल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स मल्टीओमिक्स एप्लीकेशन इन फूड साइंस। अगर आप इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम इस किताब का ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस किताब के अंदर क्या चीज़ें हैं और ये किन लोगों के लिए है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इस किताब का ख़ास तौर पर जो ख़ास चीज़ है इस किताब की वो ये है कि इस किताब को बीएस के स्टूडेंट्स, एमएस के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स, तमाम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए ये किताब इक्वली बेनिफिट्स है। ख़ास तौर पर फूड और न्यूट्रिशन साइंसेस के लोग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग, ह्यूमन न्यूट्रिशन और ओवरऑल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू फूड साइंस। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो टेक्निक्स हैं इनको आप हर फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था। लिहाजा हमने एक एरिया को चूज़ किया जो कि फूड साइंस है, जिसके अंदर हम इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी रिसर्च के अंदर, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ है और मैं एज ए फाउंडर एंड डायरेक्टर रिसर्च काम कर रहा हूँ एट डिकोड जेनोमिक्स। डिकोड जेनोमिक्स एक एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये किताब मेरी और मिस्टर अली इफ्तिखार की कंबाइंड एफ़र्ट है, 2.5 से 3 साल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये किताब हमारे हाथों में एज ए हार्ड कॉपी के तौर पर अवेलेबल है। अगर इस किताब की एक और ख़ास बात कि इस किताब के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और उनकी बैकग्राउंड्स को जहन में रखते हुए कंपाइल किया गया है, और ये किताब तकरीबन 225 पेजेस के ऊपर अवेलेबल है। 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। उन 225 पेजेस के ऊपर 10 चैप्टर्स में तकरीबन हमने 50 के लगभग डिफरेंट डायग्राम्स और फिगर्स को शामिल किया गया है, जो कि इस किताब की ख़ास बात है। हमने उनको स्पेशली डिज़ाइन किया कि किसी तरीके से कम टेक्स्ट किया जाए और जो फिगर्स और डायग्राम्स के थ्रू किसी प्रॉब्लम्स को, किसी रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जाए, कौन सी टेक्निक्स किस काम के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार टेबल्स की फॉर्म के अंदर हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और टेक्स्ट को कम से कम लिखने की कोशिश की है ताकि टाइम कम लगे और आपको एक इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर की जा सके। इसके अलावा ओवरऑल ये किताब तकरीबन 284 पेजेस पे है और 10 चैप्टर्स के बाद आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, आपको फर्दर रीडिंग्स के लिए मटेरियल मिलेगा, आपको ग्लॉसरी मिलेगी और आपको इंडेक्स मिलेगा। और इस किताब को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि ये किसी तरीके से भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम ना हो। सो आइए हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तमाम जो चैप्टर्स हैं, बुक का एक तारुफ जो है वो आपको इसके बैक कवर पे मिलता है। इसी तरीके से ऑथर्स का भी आपको तारुफ इसकी बैक पे मिलेगा। तो इसकी बैक के ऊपर आपको ये चीज़ मिलती है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हर चैप्टर के अंदर वो जो चैप्टर है वो किस टेक्निक के ऊपर है और उसमें क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो थोड़ा सा आप इसको बैक से भी देख सकते हैं। और अगर आप इसके चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएं तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फूडोमिक्स, और इसके अंदर हमने जीनोमिक्स की, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स और ओवरऑल ये जो टेक्निक्स हैं, एक्चुअली इन टेक्निक्स का तारुफ दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जीनोमिक्स, जैसे कि इसका नाम और टाइटल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो मल्टीओमिक्स एप्लीकेशन इन फूड साइंस। तो मल्टीओमिक्स के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मेजर टेक्निक्स हैं जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स, हमने इन टेक्निक्स को, इनके प्लेटफॉर्म्स को
ڈیفائن کیا گیا ہے، ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ ایکچولی یہ ٹیکنیکس ہیں کیا، اور پھر آپ جب ان ٹیکنیکس کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ ان کو کسی بھی ریسرچ پرابلم کے لیے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اس کے تعارف سے پہلے، یہ کتاب ایکولی امپورٹنٹ ہے بی ایس کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر، لیکن اوورآل بایو ٹیکنالوجی کے، مائکرو بایولوجی کے، جینیٹکس کے اور اس کے علاوہ اوورآل لائف سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایکولی بینیفیشل ہے۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ مولیکولر فوڈ بایو ٹیکنالوجی ہے، جس کے اندر ہم نے کلاسیکل مولیکولر بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹکس کی ٹیکنیکس کا تعارف کروایا ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کو فوڈ بایو ٹیکنالوجی کے لیے اور فوڈومکس کے لیے اور فوڈ سائنس کے پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں گا، ریسٹرکشن اینڈونیوکلیزز کا ذکر کیا گیا ہے، پلازمڈ کلوننگ ویکٹر کا ذکر کیا ہے، پالیمریز چین ریئیکشن کا ذکر کیا ہے، آر ٹی کیو پی سی آر کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے ڈی این اے سیکوینسنگ کا ذکر کیا گیا ہے، سینگر سیکوینسنگ کا ذکر کیا ہے، نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ایلومینا کا ذکر کیا گیا ہے، او این ٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے تھرڈ جنریشن سیکوینسنگ پیک بایو کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو دوسرا چیپٹر بریفلی اس کے متعلق بتاتا ہے۔ تیسرے چیپٹر کے اندر، ایکچولی تیسرے چیپٹر سے لے کر چھٹے چیپٹر تک، اس کے اندر ہم نے جینومکس کی، چونکہ آپ پہلے چیپٹر کے اندر آپ جینومکس کی ٹیکنیکس، اس کے پلیٹ فارم اور جو کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں اس ٹیکنالوجی کو، ان کا ذکر کر چکے ہیں، اس کو آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم جینومکس کی اپلیکیشنز کا ذکر کر رہے ہیں ان فوڈ سائنس، یہ ہے تیسرا چیپٹر۔ اسی طریقے سے جو چوتھا چیپٹر ہے اس کے اندر ہم ٹرانسکرپٹومکس کی اپلیکیشنز کا ذکر کر رہے ہیں ان فوڈ سائنس کے، ٹرانسکرپٹومکس کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے آپ فوڈ سائنس کے اندر کون سے ریسرچ پروجیکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی ایز اے کورس کے طور پر بھی پڑھائی جا سکتی ہے کتاب، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس جو ریسرچ سٹیج کے اوپر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے، تاکہ وہ ایکچول پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس سٹیج کے اوپر بچوں کے لیے بہت زیادہ، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ پانچواں چیپٹر بریفلی ہمیں پروٹیومکس کی اپلیکیشن، پروٹیومکس کی ٹیکنیک کی جو اپلیکیشن ہے فوڈ سائنس میں وہ بتاتا ہے، اور اسی طریقے سے چھٹا چیپٹر جو ہے میٹابولومکس کی اپلیکیشن فوڈ سائنس میں بتاتا ہے۔ ساتواں چیپٹر میں اگر آئیں تو ہم نے بایو انفارمیٹکس اپروچز کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں آج کل ہر بندے کی کوشش ہے بایولوجیکل سائنسز کے اندر کسی طریقے سے ہول جینوم سیکوینسنگ یا نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کو اپنی ریسرچ کے لیے یوز کیا جائے، لیکن وہ ڈیٹا جنریٹ کرنا تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ڈیٹا وہ فاسٹ کیو فائلز یا وہ جو سیکوینسنگ فائل ہے جب ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو ان کا انالیسس کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے 7ویں چیپٹر کے اندر بایو انفارمیٹکس اپروچز کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی پائپ لائنز ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا انالائز کر سکتے ہیں۔ فرض کیا آپ کے پاس کوئی پلانٹ کا ڈیٹا ہے، کوئی فروٹ کا ڈیٹا ہے، جینومک ڈیٹا ہے، اس کا آر این اے سیک ڈیٹا ہے، آپ نے اس کو کیسے انالائز کرنا ہے، اور کون کون سی مشہور پائپ لائنز بایو انفارمیٹکس کی اویلیبل ہیں اس طرح کے ریسرچ پرابلمس کو انالائز کرنے کے لیے، اس طرح کے ڈیٹا سیٹس کو انالائز کرنے کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے اس میں ذکر کیا ہے ہول جینوم ویریانٹ کالنگ انالیسس کا، ہم نے ہول ایگزوم سیکوینسنگ پائپ لائن کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے جین انٹالوجی، پیتھ انریچمنٹ اور نیٹ ورک انالیسس کا ذکر کیا ہے، ڈیٹیکشن آف جینومک سلیکشن سگنیچرز کا ذکر کیا ہے۔ پائپ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہول جینوم سیکوینس ڈیٹا فائلز آ جاتی ہیں تو آپ نے کون سے سٹیپ پرفارم کرنے کے بعد ان ریزلٹس تک پہنچنا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ڈیٹا بیسز سے لے کر، ٹول سے لے کر، الگوریدمز کو یوز کرتے ہوئے، مختلف لینگویجز سے اسکرپٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر یا ونڈو کی کمانڈ لائن انٹرفیس کے اوپر سنٹیکسٹ لکھتے ہوئے آپ نے اس ڈیٹا کو کیسے انالائز کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 کا ذکر کیا جائے تو ہمارے پاس ڈرگ اینڈ
نیوٹرین انٹریکشن ہے کہ کون سی ڈرگ فوڈ کے نیوٹرینٹس کے ساتھ، وائٹامنس کے ساتھ، ایون مائکرو نیوٹرینٹس کے ساتھ، وائٹامنس کے ساتھ، منرل کے ساتھ وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے ود دی پرسپیکٹیو آف جینومکس. اس طریقے سے 9th چیپٹر جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ان دا بایو انفارمیٹکس، دیٹ از مولیکولر ڈاکنگ اینڈ دا مولیکولر ڈائنامک سیمولیشن، جس کے اندر ہم ڈرگ ڈیولپمنٹ تک جا سکتے ہیں اور فوڈ سائنس کے پرسپیکٹیو سے ہم مولیکولر ڈاکنگ اور مولیکولر ڈائنامک سیمولیشن کو یوز کرتے ہوئے، ان بایو انفارمیٹکس کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر چیپٹر نمبر 10 کا ذکر کیا جائے تو اس میں مائکروبیل ڈیٹیکشن ان فوڈ سیفٹی ہے، جو کہ بہت زیادہ کنسرن ہے آج کل. تو ہم نے بایو انفارمیٹکس کی اور مولیکولر ڈائگنوسٹکس کی ٹیکنیکس کو بتاتے ہوئے اس میں یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ڈفرینٹ اڈلٹرینٹس اور مائکروبیل ڈیٹیکشن فوڈ کے اندر کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل تعارف تھا. میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کون لوگ ٹارگٹ آڈینس ہو سکتی ہے، کن اسٹوڈنٹس کے لیے ہو سکتا ہے، اس کا بینیفٹس کیا ہے، اور اس کے 10 چیپٹرز ہیں اور وہ 10 چیپٹر آپ کو کس چیز کے اوپر ایکسپلینیشن دیتے ہیں. سو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ کتاب اوور آل تمام لائف سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کمپائل کی ہے، اور اس کی جو فگرز ہیں وہ اس کی اسپیشیلٹی ہے، اس کے ٹیبل جو ہیں وہ اس کی اسپیشیلٹی ہے. ہم نے ان کو خود سافٹ ویئر سے ساروں کو ڈرا کیا ہے اور ایک فگر کی فارم کے اندر اور ایک ڈائیگرامیٹک السٹریشن کے ساتھ ایک پرابلم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو اس کا تعارف پسند آیا ہوگا. اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر 032171070501 پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کتاب پرووائڈ کی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.